جو شخص کسی مشکل وقت میں پھنسا ہو یا کوئی ایسا مشکل کام درپیش ہو جس کے کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر لی ہو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہو، وہ کام حل نہیں ہوا ہے یا وہ مشکل وقت سے نہ نکلا ہو، تو اسی ماہ ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں آپ نے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لینا ہے۔ ابھی آپ اس جگہ سے اٹھے ہی نہیں ہوں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس مشکل کو حل فرما دے گا۔ تو مکمل ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دینا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عملیات چینل کے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ماہ ذی الحجہ کے حوالے سے ایک بہت ہی لاجواب اور مجرب عمل لے کے آیا ہوں۔ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اس وظیفے کے فوائد، حیران کن فوائد دیکھ کر آپ انشاءاللہ دنگ رہ جائیں گے۔ اس وظیفے کی اس قدر خاصیت اور اس قدر برکت والا وظیفہ ہے، جس طرح ماہ ذی الحجہ برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے، تو اسی مہینے کی مناسبت سے یہ عمل بھی بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی راتوں میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ذی الحجہ کی راتیں، پہلی جو 10 راتیں ہیں وہ لیلۃ القدر کے برابر ہیں، اور جب آپ ان راتوں میں اس عمل کو کریں گے، اگر آپ کسی مشکل وقت میں پھنسے ہوں یا کوئی آپ کو مشکل کام درپیش ہوا ہو جس کے لیے آپ نے سر توڑ کوشش کر لی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، سفارشیں کروا لی ہیں، کسی کی منتیں کر لی ہیں آپ نے، لیکن وہ کام حل نہیں ہو رہا ہے، وہ کام چاہے جاب کے حوالے سے ہو، چاہے کاروبار کے حوالے سے ہو، چاہے رشتے کے حوالے سے ہو، چاہے گھریلو معاملات ہوں، چاہے لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کے ایجوکیشن کا معاملہ ہو، چاہے آپ کا باہر کے سفر کا معاملہ ہو، جو بھی آپ کا معاملہ ہو، XYZ جو بھی آپ کا معاملہ ہو، آپ نے ان تمام معاملات کو، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، آپ نے ذہن میں رکھ کر دل جمی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو ایک مرتبہ کر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے اس کاموں کو فوراً حل فرما دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا عمل ہے۔ یہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جو ایک غیر مسلم جو یا صنم پکارتا رہا، لیکن ایک مرتبہ یا صمد کہہ کر پکارا تو اللہ رب العزت نے فوراً سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ جب آپ دل جمی کے ساتھ خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے اس مقصد کو، اپنے اور مشکل وقت کو، اپنے اس مشکل کام کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے اس مشکل کام کو، اس مشکل وقت کو فوراً سے ختم کر دے گا اور آپ کو مصیبت سے ہٹا دے گا اور آپ کے مشکل وقت کو آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو بڑھتے ہیں اس عمل کی طرف۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دینا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آپ نے پریس کر دینا ہے تاکہ آنے والے وظیفے کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو۔ تو بڑھتے ہیں اس عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ آج کے عمل کے 3 سٹیپ ہیں، آپ نے ہر سٹیپ کو غور سے دیکھنا ہے کس طرح یہ عمل کرنا ہے۔ نمبر 1 2 3 یہ میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیا۔ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ ہر وظیفے کے شروع میں درود شریف پڑھنے کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ درود شریف ایک بابرکت ہے، اور اس عمل کی خاصیت کو، اس عمل کی فضیلت کو اور اس عمل کی برکات کو 4 چاند لگا دیتا ہے، اور یہ بہت ہی فضیلت والا درود شریف۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی نماز والا آپ درود پڑھ لیں، اور اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی بھی مختصر سا درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کا شرط یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جب آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کریں، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو، کوئی آپ کے ساتھ آ کے بات کرنے والا نہ ہو جو آپ کے وظیفے میں خلل ڈال دے، جو آپ کے وظیفے میں برکات کو ختم کر دے۔ تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد الگ سے کمرے میں بیٹھ کر عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام یا مجیبو آپ نے 1000 بار اس نام کا ورد کرنا ہے، اور ورد ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے جو ورد کرنا ہے وہ ایسے کرنا ہے، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، ایسے آپ نے ورد کرنا ہے۔ یہ دل جمی کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے
یہ عمل کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا کہ یا مجیب یا مجیب یا مجیب، بالکل تیزی کے ساتھ نہیں کرنا۔ اگر آپ تیزی کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، جلدی جلدی پڑھیں گے تو آپ کا خیال کہیں اور ہوگا اور آپ اس عمل کو کر رہے ہوں گے، تو پھر ایسے عمل کرنے سے آپ کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، بالکل آپ اس کی برکات سے مستفید نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جو آپ کا مقصد ہوگا وہ آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہا ہوگا، پھر آپ ایک قسم کا یہ سمجھے کہ کھانا پوری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ ابھی آپ اپنی جگہ سے اٹھے ہی نہیں ہوں گے، رات نہ گزری ہوگی کہ اللہ رب العزت آپ کو اس مشکل وقت سے نکال دے گا اور آپ کے وہ مشکل کام حل ہو جائیں گے اور آپ کی مصیبت آپ سے ٹل جائے گی۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو اور یہ عمل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ عمل سمجھ میں آیا ہے تو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کر دینا ہے تاکہ اس کو اور بھی لوگ کریں اور آپ ثواب کے مستحق بنیں۔ تو دیجئے مجھے اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اس ماہ ذو الحجہ کے مبارک مہینے میں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنوں کو اور پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔